الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ معزز سامعین، طلباء کرام اور ہماری مرکزی اور صوبائی اور جہاں بیت العتیق کے مرکزی اساتذہ کرام، ذمہ داران، مجھے اس مختصر وقت کے اندر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ بیت العتیق یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ ہندوستان سے یہ تسلسل مدارس کا، مساجد کا مختلف صورتوں کے اندر پاکستان کے اندر پہنچا، جس کے اندر میرے یہ جونیئر سینئر ساتھی علماء کرام، مرکزی اور صوبائی قیادت موجود ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر خانقاہی نظام، کوئی درباری نظام، وہاں علماء کی اور خاص کر کے علماء حق اہل حدیث، ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد، ان کی کوششوں سے یہ آزادی ہمیں حاصل ہوئی، اور آج میں اور آپ اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے یہی بیت العتیق جب جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن کے اندر ہوا کرتا تھا، اسی طرح کی یہ بزم مسجد کے اندر بزم ادب کی صورت میں سجتی، مختلف پروگرام ہوتے۔ قائد محترم کو اچھی طرح یاد ہوگا 1989 کے اندر ہم قائد محترم کو دعوت دیا کرتے تھے، وہ ان پروگراموں کے اندر شامل ہوتے، رونق بخشتے۔ آج 30-35 سال گزرنے کے بعد الحمدللہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، ہمارے ساتھی سینئر اور جونیئر، شیخ عبدالرشید توسوی صاحب ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ، ہم ان سے مطالعہ کرتے، منیر احمد وقار صاحب، اس طرح دیگر ہمارے اکابر ساتھی سینئر اور جونیئر موجود ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہی تسلسل ہے، وہی جد و جہد ہے، وہی کوشش ہے جو ہمارے علماء نے قربانیوں کی صورت میں کہیں پٹنہ کے اندر، کہیں بنگال کے اندر، کہیں کالے پانیوں کے اندر، میرے بھائیوں، سزائیں اور پھانسی کے پھندوں کو گلوں میں ڈلوا کر میرے بھائیوں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اس آزادی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ حکمرانی، یہ سیاستدان، یہ للے تلے سارے جمع ہو کر اس ملک کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح نوچیں۔ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے مقدس وہ ووٹ، وہ امانت، جو شہادت، جو گواہی ہم دے کر ان کو اسمبلیوں کے اندر، قانون ساز اداروں کے اندر، یہ ایسے نہیں کہ یہ بھیڑیوں کی طرح اس ملک کو نوچ کھائیں، اور یہ علماء کی جماعت، اس کی قربانیاں، اس کا تسلسل یہ نیچے دب جائے۔ الحمدللہ ہندوستان بر صغیر، پاک و ہند سے چلنے والی یہ ختم نبوت کی تاریخ ہو، اسلام کو نافذ کرنے کی تاریخ ہو، پاکستان کی آزادی کی تاریخ ہو، اس کے اندر علماء اہل حدیث کا پورا حصہ رہا ہے۔ ہمارے بڑے اکابر کی قربانیاں ہیں، آپ کے اعزاء اقربا جنہوں نے اپنے بہو بیٹیوں کو، معصوم بچوں کو، بزرگوں کو سنا ہوگا کہ اس قربانی کی میرے بھائیوں بڑی ہمیں قیمت چکانا پڑی۔ الحمدللہ نظریاتی طور پر میں آپ کو بات کہتا ہوں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے ساتھی یہ چاہتے تھے ایک ایسا خطہ جو فقط اس نظریے پر کہ ہمارا مطلب اور مقصود کیا ہے کہ اسلام کو ہم پریکٹیکلی طور پر اس کو نافذ کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج نافذ تو کیا ہونا، اس کو مسخ کر دیا گیا۔ علماء کو پہلے انگریز نے در و دیوار کے ساتھ زندان کے اندر بند کیا، آج ہمارے ہی نام نہاد مسلمان ان علماء کو دیواروں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ کہیں مساجد، کہیں مدارس، ان کی بربادی کا انہوں نے سوچا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ قرآن و سنہ مومنٹ، میں اس کا ایک ادنا سا کارکن اور ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کو یہ تاریخ بتلاتا ہوں۔ ایک مرد مجاہد وہ اٹھا، عالم عرب کے اندر ہی نہیں، عالم عجم کے اندر بھی اس نے علمی طور پر اپنا لوہا منوایا، اور کیا کہا کہ اہل حدیثو، یہ صدی تمہاری صدی ہے، اور یہ قوم
وہ قوم ہے اگر اس کے اندر احساس ضیاء پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، وہ ہمیں اسلاف اکابر جن کی قربانیاں ہم نے سنی تھی پڑھی تھی آج ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ لوگ تو شہادت کے رتبے پر فیض ہو گئے، آج مجھے اور آپ کو یہ درس دے کے گئے ہیں، یہ سبق دے کے گئے ہیں۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے میرے طالب علم بھائیوں، اے میرے علماء ساتھیوں، یاد رکھنا ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہو کر ہم سمجھے مولوی گالی بن گیا۔ یاد رکھنا اس وقت جو ہم پر مسلط ہیں لوگ کوئی پڑھے لکھے نہیں، دین دنیا کے علم سے آری مال و دولت کے بل بوتے پر جیت کر یہ ایوانوں میں آئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن و سنہ مومنٹ یہ ثابت کرے گی، پڑھا لکھا علماء کا، شیوخ الحدیث کا، اپنے اسلاف کا، اکابر علماء کا، اور جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں اس کے اندر جتنا وہ کام کر چکے ایز اے پریکٹیکل کہ اسلام کو ہم نے نافذ کس طرح کرنا ہے، نافذ کیسے ہوگا، کس کے ذریعے ہوگا۔ قرآن و سنہ واحد چیز ہے میرے بھائیوں جو سب کے ہاں مسلمہ ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تسلسل، ابو الجامعہ شیخ عبد الرحمن مدنی حفظہ اللہ، ان کا یہ تعلیمی یہ تسلسل ایسے برقرار رہا، چلتا رہا، علماء کی کھیپ تیار ہوتی رہے گی، اور الحمدللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب خیبر سے لے کر کراچی تک قرآن و سنہ مومنٹ کا پرچم لہرائے گا، اور ہم اسلام کو بطور دین صحیح معنوں میں صحیح اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ یہ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آج کا نوجوان ملحد ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ عریانی فحاشی کالجز یونیورسٹیاں اور سڑکوں کے اوپر یہ بفلیں اور موٹر سائیکلیں بگھائے ون ویلیں کرے، نہیں میرے بھائیوں، اس نظریے کی ضرورت ہے، اس کام کی ضرورت ہے کہ ہم آپ لوگ علمی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کریں، اور قرآن و سنہ مومنٹ کے یہ اقامت دین سے لے کر دعوت دین کی اس جد و جہد کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے چند مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر پورے قرہ اس ملک کے وطن پاکستان کے اندر 11 بڑے جلسے عام کر کے حکومت کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آخری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرکزی قائدین الحمدللہ ہماری تائید بھی ہے، ہماری تجویز بھی تھی، ایسے ہیرے مرکز میں اور صوبے میں قاری شفیق رحمان زاہد صاحب بھائی جیسے ایسے ہونہار، ایسے الحمدللہ قیادت آپ کو دی ہے جو بیک وقت عالم، فاضل، ڈاکٹر، مفتی اور اللہ کی توفیق سے عالم بعمل وہ لوگ اس میدان کے اندر اتارے ہیں علمی طور پر، جنہوں نے دین کو بھی پڑھا، دنیا کو بھی پڑھا۔ اگر اس ممبر محراب کو، اس ممبر رسول کو، اس مسند کو، اس حکمرانی کو اگر کوئی عالم نہیں چلا سکتا یا عالم اس کا اہل نہیں تو پھر دنیا کا کوئی شخص بھی اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے جد و جہد کو، ہماری کوشش کو، ہمارے اسلاف کی طرح ہمیں بھی اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ جو ہماری قوتیں ہیں، توانائییں ہیں، طاقتیں ہیں، ہم ان کو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے میرے بھائیوں بجا لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔